صحت اور اسلامی تعلیمات۔ صحت و تندرستی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی قدر و قیمت انسان اس وقت جانتا ہے جب وہ بیماری اور پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اپنی صحت یابی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح دیگر روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے پاس وہ شخص محبوب اور پسندیدہ ہے جو طاقتور و بہادر ہوتا ہے۔ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں اس کے بالمقابل اللہ نے اس بات کو بھی وضاحت فرمائی کہ بیماری یہ بھی ایک اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اس بیماری کے ذریعے اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس بیماری کے ذریعے جہاں بندے کی آزمائش ہوتی ہے، وہیں اس راستے سے اللہ بندوں کو اپنے سے قریب کر کے ان کے گناہوں کو خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بیماری ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، الغرض ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ جب کسی بندے کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ اپنے معبود کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ جب تم اس سے ملو تو سلام کرو، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو، اور جب وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو۔ ان میں سے ایک بنیادی حق یہ بتایا گیا کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا دوسرے مسلمانوں پر لازمی اور ضروری ہے۔ بیمار شخص کی عیادت کرنا، اسے تسلی دینا اور اس کی خیر گیری کرنا محسن انسانیت کی تعلیمات کا ایک عظیم حصہ ہے۔ احادیث نبویہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی برادری میں بیماروں کا سب سے بڑا محسن اگر کوئی شخص ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔